السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وہدنا وارزقنا واجبرنا وارفعنا۔ اے ہمارے رب، تو ہماری مغفرت فرما اور ہمارے اوپر رحم فرما اور ہمیں عافیت میں رکھ اور ہمیں ہدایت دے اور ہمیں رزق عطا فرما اور ہمارے نقصان کو پورا کر دے اور ہمارا مرتبہ بلند کر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس سچے قصے میں کل سن چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیا اور فرمایا کہ وہ والد صاحب کے منہ پر ڈال دیں، وہ بینا ہو جائیں گے، یعنی دیکھنے لگیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ بڑے سارے نے اپنے والد سے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور اپنے لیے دعائیں مغفرت طلب کی۔ ایک آپ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وہ تم سب کے لیے اللہ سے ضرور بخشش مانگیں گے۔ اب آگے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور انعامات ربانی پر اظہار شکر۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام میں اہل و عیال مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کے وقت سب نے انہیں سجدہ کیا۔ یوسف علیہ السلام کے دیرینہ یعنی پہلے خواب کی تعبیر سچ ثابت ہو گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو پاس بٹھایا اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو خاطر جمع سے رہیے گا۔ اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت یوسف نے کہا ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل سے نکالا اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا، آپ کو گاؤں سے یہاں لایا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے، بلا شبہ وہ بڑا دانا اور نہایت حکمت والا ہے۔ پھر یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت دی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھانا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کرنا۔ یہ سورہ یوسف کی 99 سے 101 تک کا ترجمہ تھا۔ اس طویل جدائی کے بعد پیارے والدین اور تمام اولاد کے اکٹھا ہونے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور ان کے ساتھ الگ سے خصوصی ملاقات کی جس میں بھائی شامل نہ تھے، اور کہا اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیں۔ اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا۔ توریت کے بیان کے مطابق ان کی والدہ فوت ہو چکی تھیں۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ والدہ سے مراد ان کی خالہ اور سوتیلی ماں لیا ہیں جو کہ والدہ کے برابر ہوتی ہیں۔ آپ نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے، یعنی آپ کے والد، والدہ اور 11 بھائیوں نے سجدہ کیا۔ اس سے آپ کی تعظیم و تکریم مقصود تھی۔ یہ سجدہ ان کی شریعت میں جائز تھا اور تمام شریعتوں میں اس پر عمل ہوتا رہا، حتیٰ کہ ہماری شریعت میں اسے حرام کر دیا گیا۔ اب حضرت زلیخا کے بارے میں سنیے۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں 7 سال تک رہے، بعضوں نے کہا 9 برس تک رہے۔ دن و رات عبادت کرتے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے اور درس دیتے تھے، اور زلیخا ان کے لیے غم و رنج میں رات دن بے چین پڑی رہتی۔ وہ 5 عورتیں جو حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد زیادہ محبت کرتی تھیں اور ان پر عاشق تھیں، وہ دونوں وقت حضرت کے لیے کھانا قید خانے میں لے جاتی۔ حضرت کچھ کھا لیتے اور باقی سارا قیدیوں کو دے ڈالتے۔ اور جب قحط نازل ہوا، زلیخا رونے پیٹنے لگی، آہوزاری کرنے لگی۔ یوسف علیہ السلام کا جو شخص نام لیتا نام و اکرام دے کر اس کو رخصت کرتی۔ جتنی دولت تھی سب یوسف کے راہ میں لٹا دی، یہاں تک کہ محتاج فقیر نہیں ہو گئی، اور یوسف کے لیے دن و رات روتے روتے بڑھیا ضعیفہ اور دونوں آنکھوں سے اندھی ہو گئی، چلنے پھرنے سے مدر ہو گئی۔ ہر روز ان کو باندیاں ڈولی میں رکھ کر یوسف علیہ السلام کے راستے میں کھڑی رہتی تاکہ یوسف کے گھوڑے کی خاک زلیخا کے آنکھوں پر لگائیں۔ یوسف کی حشمت و دبدبہ بادشاہی کا اس قدر تھا، ہزاروں جوان مسلح
ان کے آگے پیچھے چلتے۔ ایک دن یوسف سوار ہو کر سیر کرتے ہوئے اللہ کے حکم سے اسی راستے پر چلے گئے جس پر زلیخا تھی۔ باندیوں نے زلیخا کو بتایا کہ حضرت یوسف یہاں موجود ہیں۔ یہ سنتے ہی زلیخا دوڑتی ہوئی آئی، یوسف علیہ السلام کو پکارنے لگی، اے کریم، اے ابن کریم، ذرا ٹھہر جا۔ اس بڑھیا کا قصہ سن جا۔ حضرت یوسف ہی سنتے ہی گھوڑے کو کھڑا کر کے اتر گئے اور بولے، اے زلیخا، یہ کیا حال ہے تیرا؟ کہاں ہے وہ حسن جمال، وہ خوبصورتی؟ زلیخا بولی، تیرے عشق نے سب برباد کیا۔ حضرت نے فرمایا، کیا ابھی بھی تیرا وہی عشق موجود ہے؟ وہ بولی کہ ہاتھ کا چابک میرے منہ کے پاس لا۔ دیکھ، حضرت نے کیا۔ تب زلیخا نے ایک غم زدہ ایسی چھوڑی کہ اس سے حضرت کے ہاتھ کا چابک اتنا گرم ہو گیا تھا کہ چھوٹ گیا۔ زلیخا بولی کہ اے یوسف، 40 سال سے یہ شعلہ آگ کا میرے دل پر چلتا ہے، تیرے عشق میں جل گئی ہوں، تیرے چابک کو میرے دل کی آگ برداشت نہ ہوئی، میں کیسے تیرے عشق میں جل گئی ہوں، مجھے کیسے برداشت ہو سکتی تھی۔ حضرت یوسف کو زلیخا کا یہ حال برداشت نہ ہوا، زمین پر بیٹھ گئے اتر کر اور بولے، اب زلیخا، تو میرے خدا پر ایمان لے آ۔ کہتے ہیں کہ زلیخا دین اسلام سے مشرف ہوئی۔ تب حضرت نے فرمایا، اے زلیخا، تو مجھ سے کیا مانگتی ہے؟ وہ بولی کہ خدا سے میرے لیے دعا مانگ کہ وہ خوبصورتی، جوانی اور بینائی پھر مجھ کو عطا کر دے تو اپنی باقی عمر تیری خدمت میں گزاروں اور خدا کی عبادت میں مشغول ہوں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سر کو نیچا کر لیا اور خود اللہ کے دھیان میں لگ گئے۔ اسی وقت وحی نازل ہوئی، اے یوسف، تو کیا مانگتا ہے؟ مانگ، تیری دعا قبول ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 رکعت شکرانے کے ادا کیے، سجدے سے سر اٹھایا۔ زلیخا نے آواز دی کہ اے یوسف، تیری دعا قبول ہوئی۔ پہلے سے بھی زیادہ حسن زلیخا کو اللہ نے عطا فرمایا۔ زلیخا نے شکر الہی کیا اور ایمان میں اور ترقی ہوئی، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی طرف کچھ خیال نہ کیا، چلی گئیں۔ حضرت پیچھے سے آواز دینے لگے، تم کہاں جاتی ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہ بولی کہ جس نے یہ خوبصورتی اور بینائی مجھ کو بخشی، اس کو چھوڑ کر ناحق کیوں یوسف کے پیچھے اپنے کو برباد کروں؟ خدا کی عبادت میں دن رات گزاروں گی۔ کہتے ہیں کہ یوسف نے بہت زلیخا کو پانے کی کوشش کی، وہ بھاگتی رہیں۔ غیب سے آواز آئی، یوسف جلدی مت کر، صبر کر، اور زلیخا اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ یوسف نے بہت لوگوں سے پیغام بھیجا لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ 40 دن گزر گئے۔ جتنا کام زلیخا کو 40 سال میں ہوا تھا، یوسف کو 40 دن میں ہوا۔ پھر ملک کے بادشاہ نے زلیخا کے پاس پیغام بھیجا، نکاح کا پیغام۔ لوگ یوسف کا حال بتاتے، تب زلیخا نے نکاح قبول کیا۔ مدت کے بعد یوسف نے پچھلا حال زلیخا سے پوچھا تو زلیخا نے بتایا کہ میرا شوہر بوڑھا تھا۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے لیے زلیخا کو پاک و صاف رکھا تھا۔ دونوں نے گھر کیا اور 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ بادشاہ بوڑھا ہو گیا تھا اور ساری بادشاہت یوسف علیہ السلام کو سونپ دی۔ یوسف علیہ السلام غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے اور گوشہ نشین ہو گئے۔ سب کو چھوڑ کر گوشہ نشین ہو گئے اور غریبوں کی مدد کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انعامات ربانی پر اظہار تشکر۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ پر اللہ کی نعمت کی تکمیل ہو گئی ہے اور وہ والدین کے ساتھ اور گھر کے تمام افراد کے ساتھ مل گئے ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ اس دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنے کی کوئی بھی طاقت نہیں ہے، اور اس جہان کے ہر شے فانی ہے اور تکمیل کے بعد کمی ہی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے عظیم فضل و احسان کا اعتراف فرمایا اور اپنے پروردگار سے درخواست کی کہ جب ان کی وفات کا وقت آئے تو وہ اسلام کی حالت میں وفات پائیں اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کو وصیت۔ حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی وفات۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بھلا جس وقت یعقوب علیہ السلام وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود نہ تھے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، تم اس وقت موجود نہ تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟
تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو معبود یکتا ہے اور ہم اسی کے بردار ہیں اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں، ہم اسی کا حکم مانیں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ داداؤں کا معبود ہے۔ البقرہ کی 120 آیت۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اخلاص کی وصیت کی، توحید کی وصیت کی۔ اخلاص سے مراد وہ خالص دین اسلام ہے جسے انبیاء اکرام علیہ السلام کی طرف سے لے کر مبعوث ہوئے۔ اہل کتاب کہتے ہیں جب حضرت یعقوب علیہ السلام فوت ہوئے، یعنی ان کا انتقال ہوا، تو مصر کے باشندوں نے 70 دن آپ کا سوگ منایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے ڈاکٹروں نے یعقوب علیہ السلام کی میت کو ایک ایسی خوشبو لگائی تھی جس میں 40 دن تک تازہ رہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر سے اجازت طلب کی کہ اپنے والد کی میت کو لے جا کر خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ دفن کریں۔ اس نے اجازت دے دی۔ آپ کے ساتھ مصر کے سردار اور بزرگ بھی روانہ ہوئے۔ انہوں نے حبرون پہنچ کر آپ کو اس غار میں دفن کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے افرون بن سہر حیشی سے خریدا تھا، جو ابراہیم علیہ السلام نے افرون بن سخر حیشی سے خریدا تھا۔ پھر واپس آ گئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف سے والد کی وفات پر تعزیت کی اور غم کا اظہار کیا۔ آپ نے ان کی عزت افزائی کی اور انہیں اعزاز و اکرام سے اپنے ساتھ لائے۔ چنانچہ وہ مصر ہی میں مقیم رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے وصیت کی کہ جب وہ لوگ مصر سے نکلیں تو ان کی میت کو ساتھ آبائے اکرام کے ساتھ دفن کریں۔ جب وہ لوگ مصر سے نکلیں تو ان کی میت کو ساتھ لے جا کر ان کے باپ داداؤں کے ساتھ دفن کریں۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی میت کو حنوط کر کے تابوت میں رکھ لیا۔ بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکلے تو آپ کی میت کو ساتھ لے گئے اور آپ کو آپ کے آباء کرام کے قریب دفن کیا۔ اہل کتاب کے قول کے مطابق یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ مومن کے معاملے پر تعجب ہے، اس کا سارا معاملہ خیر ہے۔ مومن کے سوا کسی شخص کو یہ سعادت حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشی نصیب ہو تو شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر اسے مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ انبیاء اکرام کی دعوت کا مرکزی نقطہ توحید الہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے یہ حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے کہ توحید ہی تمام انبیاء اور رسل کی دعوت و تبلیغ کا بنیادی اور مرکزی نقطہ تھا۔ اسی حقیقت کو بنی نوع انسانی تک پہنچانے اور انہیں سمجھانے کے لیے انبیاء اکرام کی جماعت تشریف لائی۔ توحید الہی کے اقرار و ایمان سے انسان کو یکسوئی اور اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے اور در بدر کی ٹھوکروں سے نجات ملتی ہے۔ جبکہ متعدد معبودان کی پوجا انسان کو طرح طرح کے رسومات و خرافات میں الجھا دیتی ہے، کیونکہ ہر معبود کے متعلق اعتقادات اور اس کی پوجا مختلف ہوتے ہیں۔ انسانوں نے خود ہی ان کے بارے میں بے شمار وہم و اعتقادات گڑھے ہوئے ہیں جن سے انسانی عقل و شعور حیران و سرگردہ ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں اپنے باپ داداؤں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کا۔ ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اے میرے کے ساتھیوں کیا کہیے ایک متفرق پروردگار بہتر ہے یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ فرمان اور رائے صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب بس قصہ ختم ہو گیا یوسف علیہ السلام کا۔ انشاءاللہ اب اگلا قصہ شروع ہوگا۔ پورا قصہ غور سے سنیے، اس میں بہت زیادہ سبق آموز باتیں ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ آئندہ آگے کی ویڈیو اگلے قصے سے بنے گی۔ بسم اللہ۔